شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یا اللہ لیلۃ القدر کی یہ ثواب ہم سب کو عطا فرما، بچے، عورتیں، بزرگ جتنے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سب کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرما، آمین۔ تو اس رات ہم کو کیا دعا پڑھنی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی عنا۔ آپ اکیلے کے لیے دعا کرتے ہیں تو عنی کہیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو عنا کہیے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ کتنا معاف کرتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے وہ آدمی جس نے 99 مرڈر کیے، کتنا؟ یہ ایک مرڈر بولے تو کیا بولنا، روڈی شیٹر کھول ڈالتے پی ایس والے۔ 99 مرڈر بولے تو سیریل کلر، ہاں؟ تو اس نے 99 مرڈر کیے، دل میں شوق پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا، بولا کہ اللہ تعالیٰ شاید معاف کرنے والا ہو، اللہ بخشنے والا ہو۔ تو ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جس کے پاس علم نہیں تھا، نادان تھا، جاہل تھا۔ کبھی بھی جاہلان سے فتویٰ نہیں پوچھنا، ذرا لو موبائل فون آن کر کوئی بیٹھا تھا، پوچھو بھائی کیا پوچھنا پوچھو، میں جواب دے دوں گا۔ تو ذرا شاگردہ کیا کرے، ایک شیخ کو چپکے کلائیں گے ان کو، بول کو ڈکشنری میں نہیں سے ایک لفظ پوچھے، وہ لفظ کابچ نہیں ہے، چپکے ان کو پوچھے۔ اب انہوں شروع کرے، ہاں تمہیں پوچھے نہیں، لسان العرب میں ڈکشنری میں یہ لفظ کا ترجمہ یہ اصل وہ نہیں ہے۔ انہوں پوچھے چپکے ان کو کلانے، انہوں چپکے بنا دے کوئی اسٹوری، ایسا بھی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو علم آپ کو معلوم ہے وہ بولنا، جو نہیں معلوم ہے اس سے کیا کرنا؟ خاموش رہنا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان السمع، آپ آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، جو کانوں سے جو سنتے ہیں، والبصر، آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، والفؤاد، دل سے جو سمجھتے ہیں، ان سب کے تعلق سے اللہ کے پاس تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو وہ 99 مرڈر جس نے کیا، ایک صاحب سے پوچھا، ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں بولا تھا مجھے معلوم نہیں بھائی، کسی اچھے آدمی پر صاحب میں 99 قتل کیا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا کیا؟ اللہ تو کیا بولتا ہے، لو اتیت بقراب الارض، یعنی زمین بھر گناہ اگر تو لے کر آئے گا تو اتنی بخشش لے کر میں آؤں گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں۔ لو اتیت یمشی، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاؤ گے تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف تم ایک بالش آگے بڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ایک جانا آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن اس فتویٰ دینے والے نے فتویٰ دیا 99 قتل تو کرا تو اللہ کہاں سے معاف کریں گا تجھے ڈائریکٹ جہنم۔ اب انہیں سوچا 99 کر کو بھی جہنم کچھ جانا ہے، ایسا فتویٰ دینے والے کو ڈال ڈالے تو پورا راؤنڈ ہو جائے گا، اکاؤنٹ حساب کیا ہو جائے گا، راؤنڈ بولتے ہیں، حساب ڈالتے ڈالتے بولتے نہیں ویسا۔ تو انہیں کیا کر ڈالا، مفتی صاحب کو بھی کیا کر ڈالا، راؤنڈ کر کو 100 پورا کر ڈالا۔ اب پھر پریشان، اللہ 99 کرانا، اب یہ زیادہ ہوگا، اب پھر کیا کرنا؟ ایک اچھے آدمی کے پاس گیا، اللہ والے کے پاس گیا، جا کے پوچھا ایسا میں 90 پر 9 کرا تھا، ایک صاحب سے فتویٰ پوچھا، انہوں ایسا بولے، میں عدد مکمل کرنے کا اسے کیا کرا، ان کو بھی یہ کر رہا ہے، اب 100 پورے ہو گیا، اب میرا قصہ کیا ہوگا؟ انہوں نے مشورہ دیا، دیکھو اللہ ضرور معاف کرتا ہے، لیکن ایسا کرو کہ تمہیں جو ایریا میں ہی وہ ایریا پہلے ویکٹ کر ڈالو، چھوڑ ڈالو، اس لیے کہ لگتا ہے کہ تمہارے اس ایریا کے لوگ کیا نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ تو معاشرے سے بھی لوگ سنبھلتے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں مسجد ہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد،
ادھر گھر آئیں ادھر گھر آئیں، یہ ہمارے بچے سو محلے کے بچے، یہ بچوں کو یہ مسجد کیا ایک جنکشن، مسجد میں آتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں۔ اللہ کا یہ گھر جنہوں نے بنایا، جنہوں نے وقف کیا، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ آپ تصور کر کے دیکھو، یہ مسجد یا نہیں ہوتی تو یہ بچے ہمارے کہاں جاتے؟ چار مینار جا سکتے نہیں، یعقوبیہ جا سکتے نہیں، وہاں جا سکتے نہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ الگ، عقیدے کی بنیاد پر مسجدیں بنتی ہیں۔ بغل کے بعد بغل مسجد بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کئی کو بنایا ہمیں؟ اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائے، ورنہ وہیں پڑھ لیتے تھے ہم۔ تو یہ مسجد، اس کی حیثیت کتنی بڑی ہے، ہمارے بچے آتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس سے پہلے خدمت کر کے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں، اللہ اس کے بدلے ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہی مسجد ہی کا مسئلہ نہیں، دوسرے ایسے کئی چیزیں چنئی میں آپ دیکھیں گے، نیو کالج ہے، اتنا بڑا گراؤنڈ، کتنے بچے ہمارے وہ کالجوں میں پڑھ کے ڈگری لیے ہیں۔ اگر یہ نیو کالج نہیں ہوتا تو ہمارے بچوں کی حالت کیا ہوتی؟ تو جو بھی، ویسے آپ اپنی زندگی میں بھی کوئی ایسا کام کریں، آپ اپنی زندگی میں یہ کار خیر دیکھ رہے ہیں، ویسے آپ کی زندگی میں بھی ایک آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اتنی دولت دے کہ میں ایک یونیورسٹی بناؤں، ایک کالج بناؤں، تیرا ایک گھر بناؤں، مسجد بناؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شب قدر ہے، اللہ تمہاری دعا قبول کر سکتا ہے۔ آپ اس مسجد کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کوئی اسکول بنا دیں، کوئی کالج بنا دیں، یونیورسٹی بنا دیں، ہاسپٹل بنا دیں، کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا؟ برکت۔ تو اس اللہ والے نے اسے مشورہ دیا کہ تو جس علاقے میں بستا ہے وہ علاقہ اچھا نہیں، فوراً کیا کر ایسے علاقے میں چلے جا جہاں اللہ والے زیادہ ہوں، نیک لوگ زیادہ ہوں۔ تو اب وہ آدمی چلنے لگا، اس کی ہجرت ہونے لگی، اس کا سفر ہونے لگا، کہاں سے کہاں تک؟ اس برے جگہ سے جو وہاں بستا تھا اچھے جگہ کی طرف۔ لیکن جب چلنے لگا تو اس کی موت آ گئی، تو دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، جہنم لے جانے والے بھی، جنت لے جانے والے بھی۔ بولے کہ نہیں نہیں نہیں، 100 قتل کرا انہیں، اسے پکڑ کو سیدھے یہاں سے لایا کو ادھر پھینکنا 600۔ تو جنت والے فرشتوں نے کہا ایسا کیسا ہوتا صاحب؟ انہیں اچھی نیت سے توبہ کر کے نکلا ہے، وہ جنتی ہے، ہم اسے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو وہاں بھیجا، اس نے مشورہ دیا کہ چلو ایسا کرو کہ اس کی مسافت کو گنو، اس کا سفر ادھر سے ادھر تک، جس طرف زیادہ ہے اس طرف اس کا فیصلہ کر دو۔ تو گرتے ہوئے اس نے جو ہاتھ مارا تھا وہ زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا فیصلہ کیا۔ تو بھلے ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہم انکا عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے ہماری جتنی غلطیاں۔ کیسا معاف کرتا ہے؟ اللہ کے معاف کرنے کا سسٹم ہی الگ ہے۔ آپ نے، میں میری بہنوں سے، ماؤں سے کہوں گا، آپ نے ایک عورت کے بارے میں حدیث میں سنا ہوگا، وہ عورت بدکار تھی، بری تھی، زانیہ تھی، دھوپ کے وقت جا رہی تھی، دیکھا اچانک ایک ڈاگ، کتا ہے، پیاس سے اس کی زبان باہر نکل گئی ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور وہاں عورت نے دیکھا کہ ایک ویل باوڑی ہے، کنواں ہے، تو وہ عورت، وہاں کوئی ڈول بھی نہیں ہے، بکٹ نہیں، وہ عورت اس باوڑی میں اترتی ہے۔ عورت کا باوڑی میں اترنا کتنا مشکل ہے، ہاں کتنا مشکل کام ہے کہ ایک عورت ویل میں اترے۔ وہ عورت باوڑی میں اترتی ہے، اپنا کپڑا پانی میں بھگوتی ہے، پھر اسے اوپر لا کر کتے کے منہ میں نچوڑتی ہے، کتا پانی پیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو پلانے کی وجہ سے اس عورت کو جنت دے دیتے ہیں۔ آپ سمجھیں، کتا نجس عین، ناپاک جانور ہے، اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ایسے نجس عین جانور کو پانی پلانے پر کیا جنت مل سکتی ہے؟ لیکن یہاں جنت جو ملی ہے اس عمل کی وجہ سے نہیں، اس کی نیت کی وجہ سے، اس کی اخلاص کی وجہ سے۔
وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کہ اسے سیلفی لے کے اسے فیس بک میں ڈالے، اس عورت دیکھو کتے کو عورت پانی پلا رہی، وہاں کوئی دیکھنے والا ہے سوائے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو اتنی بدکار تھی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش کیسے عجیب عجیب، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو بخشتا ہے، لیکن وہی اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جیسے اس عورت کے بارے میں کہا بڑی اللہ والی، اس نے اپنی بلی کو گھر میں باندھ رکھا، کیا بھی بڑا غلطی نہیں، کیا کرے وہ خاتون، بلی کو گھر میں بندھا لے، اسے چھوڑتے بھی نہیں کھانے، انہوں کھانا ڈالتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، سزا دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے وہ لوگوں جن کے بڑے بڑے گناہ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ دوستو عزیزو، ہمارے ساتھ تفسیر کے اس درس میں یہ سورۃ السبا کی تفسیر سے ہمارے پاس باقی تھی، سورۃ السبا سے ہم کو پڑھنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمن، آج بھی کنٹری ہے یمن، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے یمن والوں کے لیے، وہ بہت بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، فاقہ کشی کا شکار ہیں، وہ عرب ہیں لیکن بہت پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یمن کی ایک بستی کا، ایک قوم کا ذکر کیا، قوم سبا۔ اس قوم کا نام کیا تھا؟ قوم سبا۔ اور اس سورت کا نام ہی سبا پڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ بہت الزام لگاتے تھے کہ آپ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، آپ کے پاس جن آتا ہے، جن آ کر یہ ساری باتیں سناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا جواب دیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے علم کے بارے میں بتایا کہ قرآن مجید علم و حکمت پر مشتمل ہے، قرآن کی ساری آیتیں علم و حکمت پر مشتمل ہے۔ ایک سوال مجھے آپ سے کرنا تھا کہ آج یہ 23ویں تاخرات ہے، نہیں 23ویں تاخرات، تو جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جتنے میری آواز سن رہے ہیں، کیا آپ سب لوگوں نے قرآن ختم کر لیا؟ ایک بار قرآن دیکھو پردہ لے کے، کیا بیٹا سب ہو گیا؟ سب کا ایک قرآن ختم ہو گیا؟ کیا بھی جواب ہی چاہتا ہے؟ نہیں، میرا ایک سوال ہے کہ اگر قرآن کا ختم کرنا ہم سے رمضان کے مہینے میں نہ ہو، مجھے معلوم ہے عورتیں پڑھ لیتی ہیں، آپ بھی اپنے گھر کی بیویوں سے پوچھیں، عورتوں سے پوچھیں تو وہ لوگ ختم کا یا تو قریب الختم رہیں گے، 1-2 پارے رہیں گے۔ ہمارے گھر میں ہم پوچھیں کہ آپ بھی پوچھ لیجئے، وہ لوگ ختم کر لیتے ہیں، کیسے بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ مردوں کا معاملہ الگ ہے، ان کو حد سے زیادہ مصروفیت ہے۔ قرآن کے مہینے میں شہر القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے مہینے میں اگر ہم قرآن ختم نہیں کر سکیں تو اب کب ختم کریں گے؟ آم کے مہینے میں تمہیں آما نہیں کھا کو جامع کھائے تو کیا بنے؟ آم کے سیزن میں آما نہ کھاتے ہیں کو تو جامع کھاتا۔ تو قرآن کا مہینہ ہے، آپ اور ہم قرآن کو ختم نہیں کر پائے تو اب کب ختم کریں گے؟ کب ہم کو ٹائم ملے گا؟ یہ ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم قرآن کا احترام نہیں کرتے ہیں، جبکہ غیر قوم صرف نام دے کر کہ وہ اب ایک نئی پوجا ان کی چلنے کو ہے، مسجدوں کے سامنے ادھر ادھر، حالانکہ پہلے نہیں تھی، وہ اب نیا سسٹم شروع کریں، وہ لوگ نئے طریقے شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو پرانا ہے قرآن، اللہ کی کتاب، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، جو اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو پڑھنے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اللہ کا کلام جو آدمی کی 2 ہی حیثیتیں، قرآن میں پڑھتا ہوں تو اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، نماز میں پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ 2 ہی حالت ہے، یا تو آپ نماز پڑھیں
یا تو آپ قرآن پڑھیں، اللہ کے ساتھ آپ محو گفتگو ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر اور ناشکری کا ایک موازنہ کیا۔ کیسے؟ انسان بھی زمین کے مانند ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری مثال زمین کے مانند ہے۔ اچھی زمین کو پانی دیں تو زمین میں سے پھل آئیں گے، پھول اگیں گے۔ خراب زمین میں پانی ڈالیں گے تو خراب زمین میں سے کانٹے اگیں گے۔ نہیں، زمین اچھی ہے، آپ پانی ڈالیں تو اچھی زمین سے پھول پھل آئیں گے۔ زمین بانجھ ہے، خراب زمین ہے، وہاں پانی ڈالیں گے تو کانٹے اگیں گے۔ اسی طرح اچھے انسان پر احسان کریں تو وہ احسان کی قدر کرتا ہے۔ کسی اچھے انسان کو آپ قدر کریں تو وہ اچھے انسان کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا ہے۔ اور کسی بد کردار برے آدمی پر اگر آپ قدر کریں گے، اسے کچھ احسان کریں گے تو اور وہ اکڑ جائے گا۔ یا آپ دیکھیں اپنی زندگی میں کسی اچھے انسان کو آپ کھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میری زندگی میں ایک مرتبہ وہ فیملی کارڈ کا یہ تھا، تو میرے پاس وائٹ کارڈ تھا، وائٹ کارڈ جس میں آدمی کو چاول شکر مل جاتا ہے۔ تو وہ حکومت کا کارندہ تحقیق کرنے کے لیے گھر گھر آتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو میرے گھر میں ایسے وقت میں آیا جو دھوپ کا وقت تھا۔ میں بولا بھلے کوئی بھی ہے، وہ گورنمنٹ کے آدمی ہیں، تحقیق کرنے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں، آپ کا نام یہ ہے، آپ کا کارڈ ہے۔ تو میں نے دروازے پر بٹھانے کے بجائے اسے اندر بلایا، اندر بلا کے بٹھا کے پانی پلایا۔ تو ظاہر ہے اس کے اوپر وہ احسان تھا۔ تو اس نے سب پینے کے بعد کہا اچھا وہ نیچے پارکنگ میں جو کار کھڑی ہے وہ آپ کی، کیا پوچھا؟ کیا بولا؟ وہ آیا ہے کارڈ کی تحقیق کرنے، آ کر وہ بولا وہ نیچے پارکنگ میں جو کار ہے وہ آپ ہی، کیا بولا؟ کیا بولنا اس نے؟ باہر جا بولا نہیں، تو کیا بولنا اس نے؟ تو کبھی آدمی کے ساتھ آپ اچھا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا آدمی اچھے چیز کی قدر کرے گا، بد کردار آدمی آپ کے احسان کی کیا کرے گا؟ آپ کے احسان پر اور اکڑ جائے گا۔ جیسے آپ قرآن کہتا ہے تکبر اور ناشکری پر آمدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا باتیں بتائی۔ یہ دونوں کون تھے؟ دونوں کا کیا رشتہ تھا؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ماشاء اللہ، کیا بول دو، باپ بیٹے تھے۔ کیا تھے؟ باپ بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام ابا تھے، سلیمان علیہ السلام بیٹا تھے، دونوں نبی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے کیسی انعامات دی تھی اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو، داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھنے لگتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر تسبیح پڑھتے۔ اللہ، کیا منظر رہنا! انہوں پڑھنے لگتے تو پہاڑ بھی پرندے بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ پڑھنے لگتے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ جیسے ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نرم چیز ہو جاتی، ہاں، کوئی بھی نرم چیز ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اور اس چیز سے وہ جنگ کے ڈریس بناتے تھے۔ وہ بادشاہ تھے، نبی تھے، لیکن وہ ڈریس بنا کر بیچ کر اپنی روزی کھاتے تھے۔ تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا نعمت شکر کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اب ان کا تو جانا بولے تو کس چیز کی بھی ضرورت نہیں، خالی ہوا کو بولتے منجے سیدھا والے کو چلو، ہوا سیدھا اٹھا لے جا کو وہ رکھ ڈالتے، ایسا رہا تو اچھا رہے گا نہیں، کیا بھی یہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا تھا۔ جیسے پانی کا چشمہ ہوتا ہے، پاؤنڈ پانی کا چشمہ ہوتا ہے، اسے تانبے کا چشمہ،
اس میں سے نکال کو انہوں جو چاہے بناتے، جنوں کو بولتے جنہ بڑے بڑے دیگچے بناتے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا، بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا کام ہوتا تو اللہ سلیمان علیہ السلام جنوں کو بولتے تو جن بناتے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں یہ عقیدہ تھا کہ جنوں کو غیب کا علم معلوم کیا نہیں معلوم، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات بتانے کے لیے یہ کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جنوں کو کہا کہ یہ بناؤ وہ بناؤ، بڑے بڑے محل بناؤ۔ اب وہ جن بنانے لگے، بناتے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، کھڑے ان کی موت آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ سلیمان علیہ السلام کھڑے موت آ گئی۔ انہوں عصا کو ٹیک لگا کو کھڑے، جنا کام کر لے کوئی ان کو معلوم نہیں، انہوں مر گئے، انتقال ہو گئے، انتقال ہو تو انہوں کوئی کام کریں گے، لیکن ان کو معلوم نہیں، غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ لوگ کام کرتے ہیں، انتقال ہو گئے لیکن ایسے ہی کھڑے ہیں۔ کس زور پہ کھڑے ہیں؟ وہ اسٹک کے زور پر۔ دیمک نے اسے کھا لیا، وہ ٹوٹ گیا، تو تب سلیمان علیہ السلام کیا ہو گئے؟ نیچے گر گئے۔ تب جنا بولے آہا ہمنا پہلے چ معلوم تھا انہوں انتقال ہو گئے، تو ہمیں کئی تا دیر سے کام کر لے کو رہتے تھا۔ لیکن اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے، جنوں کو نہیں ہے تو انسانوں کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یہی بات کا اس میں ذکر کیا گیا کہ حقیقت کھل گئی، جیسے کہتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ سورۃ سبا۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو اس کی لاٹھی کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ گرا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے، ہمیں بلڈنگاں بناتے، یہ سب کرتے نہیں رہتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا جو یمن کی قوم تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات دیا تھا، انہوں نے ناشکری کی تھی۔ اللہ نے آپ کو مجھے جو بھی انعام دیا ہے اسے ناشکری نہ کریں۔ اللہ نے قرآن میں مثال دے کر فرما دیا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، سبا ان میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، جنتان عن یمین و شمال، ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے سیدھے طرف یا دائیں طرف۔ کلوا من رزق ربکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ رب کا رزق ہے، کھاؤ، واشکروا لہ، شکر کرو۔ تو بلدۃ طیبۃ ورب غفور، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی نعمت کھاتے تھے، ناشکری کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہتے۔ پھر اللہ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیج دیا۔ سیلاب کا مطلب، سیلاب بولے تو فلڈ، اللہ تعالیٰ نے فلڈ بھیج دیا۔ اور اس سے کیا ہوا؟ اور ہم نے ان کے 2 باغوں کے بدلے اور 2 باغ دیے جن میں کیا تھے؟ کانٹے کے جھاڑا، بیری کے جھاڑا، ایسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دیتا ہے اس نعمت کی ہمیشہ آدمی کو قدر کرنی چاہیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ سبا میں ہمارے ساتھ فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے، اسے غور سے سنیں، کہ مالدار لوگ جن کو اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے وہ ہمیشہ انبیاء کی مخالفت کرتے رہے۔ انبیاء جب بھی دین لے کر آتے ہیں سب سے پہلے اپوز کون کرتے ہیں؟ مالدار لوگ۔ اس لیے کرتے کہ ان کی ٹھیکہ داری ان کو اندیشے میں پڑ جاتی ہے۔ اب سب لوگ نبی کی بات مانیں گے، میرا کیا بھی چلیں گا نہیں، اس کو سے کیا کرنا؟ اپوز کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا،
اور جس بستی میں بھی ہم نے اللہ سے ڈرانے والے کو بھیجا وہاں کے مالداروں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو شریعت تم لے کو آئے ہو ہم اسے مانتے نہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ان کی دلیل کیا تھی؟ دیکھو ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے، ہمارے پاس زیادہ بچے ہیں، اللہ ہم نے عذاب دیں گا نہیں۔ جو اللہ ہم نے دنیا میں اچھا رکھا آخرت میں بھی کیا کریں گا؟ اچھا رکھیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے کہ میرا رب جسے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ غلط چیز ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے، اچھی چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جیسے اللہ نے کہا قل جاء الحق وما يبطئ الباطل وما يعيد وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے، باطل چیز ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ فاطر۔ سورۃ فاطر، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا، جو مختصر باتیں ہیں اسے ہم لیتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات آپ کے سامنے فرمائی، ہمیشہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ اللہ کے محتاج ہیں نہیں ہیں؟ نہیں، کیسا معلوم ہوا؟ کل میں ایک حدیث پڑھایا سلیمان علیہ السلام کا، نہیں انہوں کیا کرے؟ پائیں نہاتے رہے تو کیا ہوا؟ کل بولا میں نہیں بولا؟ سلیمان علیہ السلام نہیں، ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دیا تھا، اس کے بعد اللہ نے نعمتیں چھین لیا، پھر ان کو آزمایا۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ پانی نہا رہے تھے تو سونے کی چڈے گرنے لگے، کہ کون سے گولڈن کوکروچ چڈے، تو انہوں نے کیا کرا، دو ہاتھوں سے لے کے وہ اپنے کپڑے میں بھرنے لگے۔ تو اللہ پوچھا سلیمان ایوب تم نے کیا کیا دیا نا جی، میں یہ چڈے بھی چھوڑتے نہیں کہ اسے بھی لے کو اندر ڈال لیتے نا تمہیں کپڑے میں۔ تو ایوب علیہ السلام کیا بولے، اللہ تو جو بولتا صحیح، تو مجھے بہت دیا، لا غنى عن برکتک، لیکن جب تو دے رہا ہے تو میں کیوں نہ لوں؟ اللہ جتنا بھی دیتا ہے آدمی کیا ہوتا، لیتے رہتا۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لینے میں کیا بھی حرج نہیں، لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرنا، کیا کرنا، تمہیں لو اللہ کیا کیا دیا لیتے رہو، بچے دیا، بیوی دیا، گھراں دیا، لو، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھو ہم سب فقیر ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ فقیراں چھن، بولو نہیں بولو، اللہ کے لینگویج میں ہم سب بھی کیا ہیں؟ فقیراں ہیں۔ کیسا فقیراں ہیں؟ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں تو دوسرے ناحیے سے انہیں فقیر، بڑے بڑے مالدار، ہمیں کھائے سے اتنا بھی نہیں کھا سکتے لوگ، ایک نوالا کھا لے تو ادھر ایک سوئی ادھر ایک سوئی لینا ہو، تب بھی کیا کھا سکیں گے؟ انہوں کس کے محتاج ہیں؟ صحت کے محتاج ہیں۔ پیسہ ان کے پاس، ہمارے پاس صحت ہے پیسہ نہیں، ایسا بھی انسان کسی نہ کسی ناحیے سے کیا ہے، ایک آدمی کے پاس سب ہے، صحت ہے، پیسہ ہے، سب ہے، لیکن سکون نہیں۔ کتنا بڑا مالدار بھی، بھائی میرے پاس سب ہے لیکن میرے پاس سکون نہیں۔ انسان ہر ناحیے سے، کسی نہ کسی ناحیے سے اللہ کا محتاج ہے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب کیا ہو، تم سب کے سب کیا ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے رحم و کرم کے محتاج ہو۔ جو ہم نے ابھی پیا، اگر وہ پیشاب کے راستے سے نہ نکلے تو کتنا پریشانی ہم کو، ہم اللہ کے کرم کے محتاج ہیں کہ وہ پیشاب بن کر نکل جائے۔ جو کھایا وہ پیچھے سے نہ نکلے تو ہم پریشان ہیں، ہاں اس کے لیے آدمی کو ہاضمولہ کھانا پڑتا، وہ ٹکیا چورن پتہ نہیں کیا کیا کھاتا، ہاں کہ کیا ہو جائے، موشن لوز ہو جائے بس۔
ہاں کیا پریشانیاں لوگوں کے رہیں گے. ہمیں محتاج ہے نہیں ہیں, اللہ کے محتاج, اللہ کے محتاج. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سب سے بے پرواہ ہے. کبھی آپ ایسا نہ سمجھیں میں نماز پڑھتا ہوں, ابھی ہمیں بیٹھ کو جاگتے نہیں, ہمیں اللہ کو ذرا احسان کر ڈالے, ویسا کیا ہمیں جاگے تو اللہ کو احسان کیا. واللہ ما زاد فی ملکی شیئا, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, تم لوگ پورے دنیا والے مل کو اتقا متقی بن جاؤ, اللہ کی سلطنت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو. تمہیں اچھا بنتے ہیں, تمہیں اچھا کرتے ہیں تو تمہارے واسطے, اسے اللہ پر احسان کیا بھی نہیں. تو یہاں کہا اِن یشأ یذھبکم, اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے, وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, اللہ تعالیٰ ایک نیا جنریشن پیدا کرے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, اللہ تعالیٰ پر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بتایا, کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے. صحیح کیا؟ ہاں صحیح نہیں, دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے. صحیح بھی نہیں, ہمیں سب دیکھتے ہیں لیکن اندھے کو کیا بھی دکھتا نہیں. اللہ اکبر, کتنے لوگوں کو ہمیں روڈوں پہ دیکھتے ہیں, لکڑی لے کو بیچ بیچ میں آ جاتے رہتے ہیں. لوگ سڑک نہیں بھائی ذرا سائڈ سے جاؤ, ذرا تصور کرو آنکھ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ آنکھ دی ہے وہ آنکھ میں کھارا پانی پیدا کرا. نہیں تمہارے آنکھیں میں میٹھا پانی ہے کھارا پانی ہے؟ چمڑے والوں سے پوچھو نمک کئی کو ڈالتی, چمڑے کے کاروباروں سے پوچھو چمڑے میں نمک کئی کو ڈالتی. کون ہے چمڑے کے کاروباریاں؟ چمڑے میں نمک کئی کو ڈالتے بیٹا؟ چمڑا خراب نہیں ہونا وہ ڈالتے. آنکھ میں کھارا پانی نہیں رہے تو آنکھ کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی. سبحان اللہ, یہ اللہ کا کرم. اور پھر اس آنکھ کے اوپر کیا کرا, ایک پلک ایسا, کیا تو ایسا پلک ایسے فوراً بند ہوتا. ہاں اس میں بھی اللہ تعالیٰ دو آنکھیں دیا. ایک کیا تمہیں ڈیمیج ہو گئے تو بھی ایک سے تمہیں کام چلا. ہر چیز اللہ دو نہیں دیا باڈی میں, جو بہت ہی سینسیٹیو, بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جو انسان اس سے فائدہ اٹھائے. جیسے 2 ہاتھ, 2 کڈنیز, 2 آنکھیں, 2 کانیں. ہاں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور احسان ہے. تو آدمی ان 2 آنکھوں کی قدر کرے, ان آنکھوں سے وہی دیکھے جس کے دیکھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں. اس لیے کہ پہلی نظر آدمی کی پڑ جاتی کسی چیز پر, لیکن دوسری بار جب دیکھتا ذرا غور سے دیکھتا نہیں, اس کے سے دوسری نظر کو کیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں خطبہ دیتے ہیں. تو عباس بن عبد المطلب کے بیٹے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑے ہیں, اللہ کے رسول خطبہ دے لیتے ہیں. تو ایک عورت عرفات میں, خوبصورت عورت ہے, یہ نوجوان ہے, تو وہ عورت سامنے آتی ہے تو انہوں اس کی طرف دیکھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے برادر, اللہ تعالیٰ نگاہوں پر پابندی نہیں ڈالتا. کون نہیں دیکھے گا؟ اندھا ہی نہیں دیکھے گا, انکھیاں والا دیکھتا ضرور. انکھیاں والا کیا کرتا؟ ضرور دیکھتا. اللہ اسے کیا بولے, تو دیکھ نقوبہ بولے نہیں, بولا کہ ایک مرتبہ دیکھ لے تو اللہ معاف, سیکنڈ ٹائم مت دیکھ. آنکھوں میں کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, قل للمؤمنین, مومنوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے آنکھوں کو کیا کریں, نیچے رکھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر ایسے پکڑ کے ایسے گھمایا, پھر انہوں دیکھنے لگے, پھر گھمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 2 بار 3 بار اللہ کے رسول کیا کرتے رہے, ان کا سر گھماتے رہے. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر, اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور, اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا کیا؟
نہیں ہو سکتا. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتا ہے کیا؟ ٹھنڈا اور حرارت دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ نہیں. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے. زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے. جیسے بعض مسلمانوں کی حالت ہے، جا کو خبراں پہ ان کو جگانے کی کوشش کرتے، کئی کو جاگنے جاتے ہیں انہوں سولے کو ہی جا کو تمہیں پھر کو منتا مانگ لے کو گڑبڑا کر لے کو خوالیاں گا لے کو، انہوں کیا جاگتے ہیں؟ نہیں. حشر کے دن جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن وہ اپنے قبر میں سے اٹھیں گے. کیا بولتے اٹھیں گے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا صاف بولتے ہیں. جو لوگ خبراں میں ہی تمہیں ان کو سنا نہیں سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ جو لوگ خبروں میں ہیں تمہیں کیا نہیں کر سکتے؟ تمہیں ان کو سنا نہیں سکتے. کیا بھی کر لو تمہیں وہاں قیامت برپا کر لو، خبر والا تمہاری بات سن نہیں سکتا. یہ سب کو معلوم، وہاں بیٹھے سن لوگوں کو مجاورہ کو معلوم. انہوں ایسا بول ڈالے تو وہ مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گا. سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ویسے کون بھی آنگا نہیں وہاں. حالانکہ قرآن بولتا وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں جو ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. دیکھیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ٹائپس آف فروٹس، الگ الگ رنگ کے میوے اس سے پیدا ہوتے ہیں. بارش کتنے کلراں کی ہوتی سو؟ آسمان سے بارش آتی نا، اس میں کتنے کلراں کا پانی رہتا؟ کتنے رہتے بیٹا؟ سنگل کلر نا. لیکن فروٹا کتنے کلر کے آتے ہیں؟ انار کا کلر الگ رہتا، ہاں، آم کا کلر الگ رہتا، گریپس کا کلر الگ رہتا، ڈریگن فروٹ کا کلر الگ رہتا. نہیں، کتنے فروٹا الگ الگ کلرز. اللہ تعالیٰ وہ بولتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ، اور جو پہاڑ اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ پہاڑ کے پتھر لال رہیں گے، یہ پہاڑ کے پتھر سفید رہیں گے. ماربل ہیں، یہ پہاڑی کیا ہے؟ یہ ماربل کہاں سے آیا؟ زمین سے نکلا، پہاڑ سے نکلا، سفید ہے. وَحُمْرٌ، اور کبھی کسی پہاڑ کا پتھر لال رہتا. وَمُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، جس کے رنگ الگ الگ ہیں. وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور اور کچھ کالے بھی ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے وہ بھی الگ الگ ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتایا، كَذَلِكَ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. کیا بولتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ عالمہ ہیں. باقی کیوں عالم اللہ سے ڈرتا؟ اللہ کے بارے میں اسے معلوم، اللہ کی جہنم کے بارے میں معلوم، اللہ تعالیٰ کے قہر اور جلال کے بارے میں معلوم. کیسا؟ اب ایک چھوٹا بچہ ہے، جا کو با اس میں ہاتھ رکھ بولے تو رکھدا نہیں، اسے معلوم ہے اندر وہ کرنٹ ہے، بجلی ہے، شاک لگیں گا وہ. لیکن ایک الیکٹریشین کو اس میں ہاتھ رکھو گا تو تمہیں دماغ کا علاج کرو گا منجے، اس میں کرنٹ آتا. بالکل ایسے ہی ایک نادان آدمی کو معلوم نہیں، لیکن ایک عالم کو معلوم کہ جہنم، سزا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کا حساب، یہ نادان آدمی نہیں جانتا ہے لیکن عالم جانتا ہے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین آدمی آئے. آ کر ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا کہ امی اللہ کے رسول گھر میں کیسا رہتے؟ انہوں بولے کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے ہیں. تو اس میں ایک صاحب بولے انہوں اللہ کے رسول بہت یہ رہیں گے، میں کبھی بھی شادی نہیں کرتا. ایک صاحب کیا بولے؟ میں شادی نہیں کرتا.
اور ایک صاحب بولے راتوں کو میں سوؤں گا نہیں، میں رات بھر عبادت کروں گا، اور ایک صاحب بولے میں ہمیشہ روزہ رہوں گا، کبھی افطارش نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی بولے واللہ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، قسم خدا کی میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وَلَكِنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، لیکن میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، اور میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، اور میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ ڈرنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ڈر تھا، بڑا ڈر تھا۔ جیسے سارے لوگ عصر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر سے نکلے، سیدھے چلے گئے، اور پھر صحابہ انتظار کر لے بیٹھے ہیں، اتنا جلدی اللہ کے نبی کہاں جاتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی سے تھوڑی دیر کے بعد آئے، صحابہ پوچھے اللہ کے نبی آپ اتنی جلدی تیزی کے ساتھ کہاں گئے؟ ہم تو ڈر گئے تھے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ چھوٹا سا ایک سونے کا ٹکڑا تھا، صدقہ کرنا تھا، گھر میں چھوٹ گیا تھا، تو مجھے خیال آیا، فوراً میں نے کہا کہ اسے صدقہ کر، کہ ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں میری موت آ جائے۔ تو ابھی آپ کے پاس کوئی انکمپلیٹ کام ہے، کہیں کسی کو صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، تو فوراً کیا کرو؟ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ ایک ہمارے عزیز تھے، تو کہتے ہیں کہ بڑا خیال ہوا، بیمار تھے، تو سوچا کہ چلو ان کی عیادت کر لیں گے، آج جائیں گے نہیں، آج ٹائم نہیں ہے، کل جا کو دیکھ لیں گے۔ تو کل بھی ایسے ہی گزر گیا۔ پرسوں فجر سے پہلے ان کے بچے کا فون آتا ہے کہ ابا کا انتقال ہوگا۔ ایسا ہوتا نہیں، جو ٹائم جس کا ہے کیا کرنا، تمہیں فوراً دے دینا۔ اللہ کے راستے میں دینا ہے، فوراً کیا کرو، اسے نکالو۔ جو خیر کرنا ہے اسے فوراً، اسے ڈیلے نہیں کرو، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ کل نہ آئے، کل آئے آپ نہ رہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ساری باتیں بتائیں، پچھلی قوموں کی باتیں بتلائیں کہ پچھلی قومیں کیسے کیسی تھیں۔ اس کے بعد آج جو پارہ ہم نے پڑھا ہے، اس پارے کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس کا بھی خلاصہ ہم انشاءاللہ 10-15 منٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو ایک اچھی سورت جو ہم پڑھتے ہیں وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ یاسین۔ کون سی؟ سورۃ یاسین۔ سورہ یاسین کا بھی بڑا عجیب لطیفہ ہے۔ ہاں، تو پیچھے لوگ کیا کرتے ہیں، حافظ صاحب کیا کیا پڑھتے ہیں پورا آبزرو کرتے ہیں، تو ایک صاحب سورہ یاسین ہی چھوڑا لے، کیا کرے؟ سورہ یاسین ہی چھوڑ ڈالے۔ تو لوگ ان کو پوچھے کرتے کہ حافظ صاحب انہوں سورہ یاسین ہی دیکھ لیتے، ان کو سورہ یاسین ہی یاد تھا۔ انہوں پوچھے حضرت وہ سورہ یاسین ہی آیا نہیں نا حضرت؟ ارے سورہ یاسین کہاں پڑھنا سو، کب پڑھنا سو؟ نماز میں کیا پڑھنا ہو، کہاں پڑھنا؟ جیسے لوگ پڑھتے نا میت کے سامنے مرنے والا، بولا حضرت سورہ یاسین نماز میں نہیں پڑھنا سو، وہاں پڑھنا سو، اس کا سے میں چھوڑ والا سو۔ تو ایک تو لوگوں کو ایسا عقیدہ، تو ایسا بھی نہیں ہے، کہا کہ مرنے والے کو کیا کرتے ہیں، کلمے کی تلقین کرتے ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے، اور ایک غلط بات ہے جو لوگوں نے کیا کر دیا ہے، پھیلا دیا۔ تو سورۃ یاسین، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اچھی اچھی باتیں آپ کے لیے بیان کی ہیں۔ سورہ یاسین میں جو باتیں ہیں مختصر ہم سن لیتے ہیں۔ اس کے نزول کا مقصد جیسے بتایا گیا، اور نبی کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کی حالت۔ کہتے ہیں کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایک رسول بھیجتے، بستی والوں کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک رسول بھیجتے، لیکن سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 رسول بھیجے ایٹ دا ٹائم۔ ایک ٹائم میں کتنے رسول آئے؟ 3۔ تینوں کی بات بھی نہیں مانے انہوں۔ پہلے 2 رسولوں کو اللہ نے بھیجا، اس کے بعد انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ نے ان کی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا، ان کی بات کو نہیں مانا۔ اس کے بعد وہ لوگ کیا بولتے تھے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم۔ وہ لوگ بولتے تھے کہ تم لوگ منحوس لوگ، رسولوں کو کیا بولتے تھے، منحوس لوگ ہیں،
اگر تم لوگ ہم ناحساس نصیحت کرتے رہے تو پتھروں سے مار مار کے ہم تم کو ختم کر دیں گے، لَنَرْجَمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ علیم۔ تو کہتے ہیں کہ ہر اچھے آدمی کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 رسول تھے، 3 رسولوں کے پیچھے ایک سرفروش آدمی تھا۔ جیسے عالموں کے پیچھے بھی 10 آدمیاں دور رہے تو ایک آدمی کیا رہیں گا، عالموں کے ساتھ رہیں گا، عالموں کے ساتھ اٹھیں گا بیٹھیں گا۔ تو یہ رسولوں کے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ آدمی جا کر نصیحت کرنے لگا کہ اللہ 3 رسولوں کو بھیجا ہے، آپ لوگ رسولوں کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو قوم کے لوگ پہلے سے جل بھنے بیٹھے تھے، انہوں نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر اس میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے بارے میں جب وہ آدمی قتل ہو کے اوپر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے کہا قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جا، اور اس آدمی نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے کاش میری قوم جان لے کہ اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں سے معزز لوگوں میں سے بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورۃ یاسین میں فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نشانیاں فرمائیں، اور یہ بھی بتایا کہ سورج بھی اللہ کی نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو وہ سیدھے عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے سجدے کو قبول کرتے ہیں، پھر دوسرے دن اسے طلوع ہونے کی اجازت دیتے ہیں، تو پھر دوسرے دن وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے سجدے کو قبول نہیں کریں گے اور اسے اسی طرف لوٹا دیں گے جس طرف سے وہ آیا تھا۔ تو سورج اس دن کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئیں کہ قیامت کیسے برپا ہوگی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا۔ پھونکنے والے کون ہیں بیٹا؟ سور میں کون پھونکیں گے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ اسرافیل علیہ السلام سور ہاتھ میں لے کے ادھر دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کا اشارہ کب ہے، کب پھونکیں گے۔ ان کا کام ہی وہ ہے، کیا کام؟ سور ہاتھ میں لے کے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے منتظر ہیں، اللہ کب اجازت دے کب وہ پھونکے۔ تو کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں جب پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سارے لوگ قبر سے اٹھیں گے۔ سب سے پہلے کون قبر سے اٹھیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف تیزی سے قبروں سے اٹھ کر دوڑنے لگیں گے۔ تو قبرہ کیسا بنانا؟ سیدھی سادھی قبر بنانا نہیں۔ تو آج جو قبریں بناتے ہیں وہ بڑے بڑے مزارہ ڈال کو، یہ گار ڈال کو، اینٹاں ڈال کو، یہ سب غلط نہیں۔ اچھا، تو یہ سارے قبر سے نکل کر دوڑنے لگیں گے اور کہنے لگیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قبر والے کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے جگا دیا، ہمیں قبرہ میں سولے تھے، کون ہم نہ قبرہ سے اٹھا ڈالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ رحمان کا وعدہ ہے
وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا، ساری نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو ہم مانیں، زندگی میں کچھ بھی بولیں، کچھ بھی کریں، اس کو مائنڈ میں رکھیں کہ خبر سے اٹھ کر اللہ کی طرف جانا ہے، زبان سے نکلے ہر لفظ کا بدلہ دینا ہے، ہاتھ سے کیے ہر کرتوت کا بدلہ دینا ہے، خبر سے ایک دن اٹھنا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر سے اٹھ کر لوگ جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے مناظر بیان کیے کہ وہاں دو ہی راستے ہیں، ایک تو جنت ہے جس کی تڑپ میں تلاش میں ہم بیٹھے ہیں، ایک تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ اپنے آپ میں مست ہیں، خوش ہیں۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ صوفوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ بیویوں کے ساتھ۔ بیوی کو جنت میں لے جانا تو کیا کرنا؟ ہمیں خاموش آ جانا نہیں، ان کو سلا ڈال کو، اب ہمیں جاگ لے کو ہی۔ ہماری کوشش کیا ہونا؟ محترمہ بھی جاگنا، محترمہ، تبھی اتنا دونوں جائیں گے، نہیں تو کیا ہوگا؟ دونوں میں سے ایک ہی جائیں گے، یا تو انہوں جائیں گے یا تو ہمیں جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک، وہ اور ان کی بیویاں دونوں مسندوں پر، صوفوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ابھی کیا کیا دیکھو، لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون، ان کو وہاں طرح طرح کی فروٹاں ہیں۔ مارکیٹ میں کتنے کی فروٹاں ہیں، ہم میں سے ذرا لوہاں سب خرید سکتے، ذرا لوہاں نہیں خرید سکتے۔ ذرے فروٹاں رام بٹم کیا ہو، کیا ہوا نہیں معلوم، ذرے فروٹاں ہی ڈریگن فروٹس ہیں، رام بٹم، ایسی ذرے فروٹاں ہمیں نہیں خرید سکتے، اس کی قیمت کو ہمارے بجٹ کو کیا نہیں ہوتا، میچ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے پاس کیا ہے؟ تمہیں کیا منگے اللہ وہ دیتا نہیں۔ اللہ وہ بولتے ہیں لہم فیہا فاکہہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ لا کر دے دیں گے۔ تو اب ایک صاحب بولے تھے اچھا میں وہاں جا کو منگا تو دے ڈالیں گے، تو اسے جلانے کہا جانا کہ انہوں وہاں جانا۔ تو اچھا آدمی اچھا مانگے گا، ویسے والا جاتا مشکل نہ، ہاں ویسے آدمی کا وہاں جانا ہی مشکل ہے، تو اچھے آدمی ہی جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں جنت میں جانے سے پہلے ایک بڑے برج پر اللہ سب کو رکا ڈالتا ہے، ایک بڑا برج ہے القنطرہ، وہ برج پر سب کو رکا ڈالتا، رکا ڈال کو وہاں یہ ہوتا سب اور آئلنگ پورا کیا کرتے، صاف کرتے، کسی کے دل میں کسی کے خلاف کیا بھی نہیں رہنا، سب دلان صاف ہو جانا، کیا بھی ایک دوسرے کے یہ بھی نہیں رہنا، ڈیو انہیں میرا قرض لیا، انہیں منجے مارا، سب اللہ وہ برج کو کیا کرتا۔ اس کے بعد سارے لوگوں کی دلان صاف ہو گئے بعد جنت میں بھیجتے سو، نہیں تو وہاں جا کو بھی کیا کریں گے لوگ، وہ دلا میں وہ رکھ لے کو جائیں گے، اس لیے وہ برج کو رکھ کو کیا کرتے، سب کی دلان کو صاف کرتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ، سلام ہو اس رب کی طرف سے جو بے حد مہربان ہے۔ اچھا یہ تو نیک لوگوں کی بات ہے، لیکن یہ جو غلط لوگ ہیں ان کو کیا کریں گے؟ دنیا میں ہمیں کیا کرتے تھے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی گھس جاتے تھے، بد لوگ بھی کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ گھس کو ایڈجسٹ کر لے کے چل جاتے ہیں، لیکن وہ آخرت میں ویسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الگ ہو جاؤ اے مجرموں، اب تم کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، اب تمہیں کیا کرو، تمہیں الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کے بیٹے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو شیطان کی عبادت مت کر؟ اللہ نے کہا تھا، یہ اور بات کہ ہم نہیں مانے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں میں کہا کہ دیکھیے ہذہ جہنم،
یہ جہنم ہے التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اليوم نختم على افواہہم، آج ہم تمہارے منہ کو سیل کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے۔ آدمی کس سے بولے گا؟ اب ہمیں کیسا بولتے ہیں؟ منہ سے، منہ سیل کر ڈالے تو کیسے بولیں گے؟ ہاتھ سے۔ یہ ہاتھ سے ہمیں کیا حرام لیے، حرام کھائے، حرام دیے، رشوت لیے، دھوکہ دے کو کھائے، سب ہاتھ بولے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہی دیں گے، جہاں جہاں غلط جگہوں پر آدمی گیا تھا پیر گواہی دیں گے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں میں کیا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے ایک نطفے سے اسے پیدا کیا ہے، ایک قطرے سے، ایک ڈراپ سے، فاذا ہوا خصیم مبین، لیکن بعد میں وہ لڑنے لگتا ہے، بڑا ہو کر اللہ کی احکام کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، اور یہ بات بتایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے ساتھ سورۃ الصافات ہے، اسی پر ہم بس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ اس سورت کو ہم لیتے ہیں، سورۃ الصافات، اور کچھ آیتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پھر ایک بار آخر میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے قرآن ختم نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، کوشش کریں پورا قرآن کم از کم رمضان میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ہمارے پاس تقریباً وطر کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو بہتر ہے آپ باہر گھومنے سے اللہ کے گھر میں بیٹھیں، کسی کنارے بیٹھ کے قرآن پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، تو 3 بجے وطر ہوگی انشاءاللہ، ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ سارا وقت تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں گزاریں، اللہ اللہ یاد رکھیں، یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ اسے پھر کسی وقت حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کریں۔ ہمارے پاس بہت ساری پریشانیاں ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ان پریشانیوں کی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔